آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کا ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ بہت بدل جائے گا۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ چائنا کے ایک چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں ایک اولڈ مین رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جسے وہ بہت چاہتے تھے، مگر ان کا بیٹا چائنا کے ایک شہر میں جو گاؤں سے بہت دور تھا پڑھنے گیا ہوا تھا۔ وہ اولڈ مین اکیلے رہتے تھے اور انہیں اپنے تمام کام بھی خود ہی کرنے پڑتے۔ وہ ہر دن کئی گھنٹے کھیتوں میں کام کرتے۔ کھیت میں کرنے کے بہت کام ہوتے جس میں سے کچھ تو بہت مشکل ہوتے، مگر انہیں سبھی کچھ اکیلے کرنا پڑتا۔ اولڈ فارمر بہت کائنڈ اور فرینڈلی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اولڈ فارمر کو ایک ینگ بوائے کی ضرورت ہے، مگر اولڈ فارمر نے کبھی شکایت نہیں کی۔ گاؤں کے لوگ اولڈ فارمر کے گھر آتے اور افسوس بھی کرتے، اس موقع پر آپ کا بیٹا آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کی بہت بیڈ لک ہے کہ آپ کو اکیلے کام کرنا پڑتا ہے اور اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اولڈ فارمر ہمیشہ کہتے کہ گڈ لک ہے یا بیڈ لک، کون جانتا ہے۔ ایک دن ینگ بوائے گھر واپس آ گیا۔ سبھی لوگ ان سے ملنے گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے، یہ آپ کی گڈ لک ہے۔ مگر اولڈ مین نے اسمائل کی اور کہا گڈ لک ہے یا بیڈ لک، کون جانتا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ اولڈ فارمر یہی الفاظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ نہ ان الفاظ پر توجہ دیتے اور نہ ہی کبھی ان الفاظ کے بارے میں سوچتے۔ گاؤں کے سبھی لوگ بہت غریب تھے۔ وہ محنت اور مشقت والے کام کرتے تھے، مگر اولڈ فارمر ان کا بیٹا اتنے غریب نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو کہ 4 آدمیوں جتنا کام کرتا تھا۔ اولڈ فارمر کے اور کھیت کے باقی کاموں میں وہ گھوڑا بہت کام آتا تھا۔ مگر ایک صبح ینگ بوائے نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور وہ گھوڑا بھاگ گیا۔ بیٹا بہت پریشان ہوا، سوچنے لگا یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ گھوڑے کے بغیر کھیت میں کام کرنا تو بہت ہارڈ ہوگا۔ گاؤں والے ان سے ملتے تو افسوس کرتے اور کہتے یہ کتنی بیڈ لک ہے کہ آپ کا گھوڑا بھاگ گیا، اب آپ کو تمام مشقت کے کام خود ہی کرنا پڑیں گے۔ اولڈ فارمر اسمائل کرتے ہوئے کہتے گڈ لک ہے یا بیڈ لک، کون جانتا ہے۔ مگر ایک دن کیا ہوا کہ اولڈ فارمر کا گھوڑا گھر واپس آ گیا اور اس کے ساتھ ایک جنگلی خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ گاؤں والے بہت حیران ہوئے اور اولڈ فارمر سے ملتے ان کو مبارکباد دیتے، کہتے یہ تو بہت گڈ لک ہے کیونکہ آپ کا نیا گھوڑا تو بہت اسٹرانگ ہے۔ اولڈ فارمر اسمائل کرتے کہتے گڈ لک ہے یا بیڈ لک، کون جانتا ہے۔ ینگ بوائے کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ اس نے سوچا اسے بھی وہ کھیت میں کام کرنا سکھائے گا تو پھر تو ان کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ینگ بوائے جنگلی گھوڑے سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب تو بہت مسئلہ ہو گیا کیونکہ اولڈ فارمر کو دوبارہ کھیت میں اکیلے کام کرنا پڑ گیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑی۔ گاؤں والے ینگ بوائے کو دیکھنے ان کے گھر آئے اور کہنے لگے یہ کتنی بیڈ لک ہے، آپ کی مشکلات تو اس سے اور بڑھ گئی ہیں۔ اولڈ فارمر نے کہا گڈ لک ہے یا بیڈ لک ہے، کون جانتا ہے۔ اب گاؤں والے یہ سن کر بہت حیران ہوئے، ان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بھلا اس میں گڈ لک کیا ہو سکتا ہے۔ ان دنوں چائنا میں ایسٹ اور ویسٹ کنٹریز کے درمیان بہت خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ ہر ہفتے سینکڑوں ینگ مین اس جنگ میں مرتے۔ ایک دن کچھ سولجرز اس گاؤں میں بھی آئے۔ وہ صحت مند لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو ان کے ساتھ جنگ میں لڑ سکیں اور گاؤں کے سبھی آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے گھر والوں نے بہت رو دھو کر انہیں روانہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان میں سے زیادہ تر بہت جلد مر جائیں گے، مگر اولڈ فارمر اور ان کے بیٹے کو چھوڑتے گئے۔ بھلا ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے کی جنگ میں کیا ضرورت؟ اس دن گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ اولڈ فارمر کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ اب گاؤں والے ان سے ملنے آئے اور مبارکباد دینے لگے، کہنے لگے یہ تو آپ کی بہت گڈ لک ہے کہ آپ کے بیٹے کو جنگ میں ٹوٹی ٹانگ کی وجہ سے نہیں جانا پڑا۔ اولڈ فارمر نے اسمائل کیا اور کہا گڈ لک ہے یا بیڈ لک، کون جانتا ہے۔